آگے ذرا سماعت فرمائیں۔ یہی کتاب صراط مستقیم، صفحہ نمبر 223۔ مولانا دہلوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ لیکن نسبت چشتیہ پس اس کا بیان اس طرح ہے کہ ایک دن آپ یعنی مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ العزیز، یہ حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی آپ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہد الانبیاء پاک پتن شریف کے تاجدار آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ ان کے متعلق مولوی اسماعیل دہلوی اپنے پیر کے متعلق کیا لکھتا ہے کہ لیکن نسبت چشتیہ پس اس کا بیان اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ العزیز کی مرقد منور کی طرف تشریف لے گئے اور ان کی مرقد مبارک پر مراقب ہوئے اور بیٹھ گئے۔ اس اثناء میں ان کی روح پر فتوح سے آپ کو ملاقات حاصل ہوئی، اور آن جناب یعنی حضرت قطب الاقطاب نے آپ پر نہایت قوی توجہ کی کہ اس توجہ کے سبب سے ابتدا حصول نسبت چشتیہ کا ثابت ہو گیا۔ ذرا غور فرمائیں، یہ جو بکروی صاحب اور ان کی جماعت شور ڈالتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے سفر نہیں کرنا چاہیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سرکار کی قبر انور کی زیارت کے ارادے سے سفر نہیں کرنا چاہیے، تو ان کو ذرا حیا آنی چاہیے۔ ان کا پیر و مرشد کیا کہہ رہا ہے؟ مولوی اسماعیل اپنے پیر کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ کی مرقد منور کی طرف تشریف لے گئے، آپ کی قبر انور کی طرف تشریف لے گئے اور ان کی مرقد مبارک پر مراقب ہوئے اور بیٹھ گئے۔ اس اثناء میں ان کی روح پر فتوح سے آپ کو ملاقات حاصل ہوئی، اور ہاں جناب یعنی حضرت خواجہ قطب الاقطاب نے آپ پر نہایت قوی توجہ کی کہ اس توجہ کے سبب سے ابتدا حصول نسبت چشتیہ کا ثابت ہو گیا۔ پہلے آپ نے توجہ کر لیا کہ حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند ان کی توجہات اور ان کی روحوں کی آمد سے اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر کو سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض مل گیا، خلافت مل گئی، اور یہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار سے ان کو جناب سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نسبت کا حصول مل گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے جو مشائخ ہیں، ان کے جو پیر ہیں، ان کو قبروں سے بھی فیض ملتا ہے، تو ہمارے لیے کیوں شرک کا فتویٰ ہے؟ سامعین ناظرین گرامی قدر، اس واقعہ سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اولیاء کرام کی قبور پر فیض لینے کی نیت سے جانا جائز امر ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ وہاں سرکار کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنا کفر و شرک ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ تم میں سے جو بندہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف
सफ़र का इरादा करे, सफ़र के लिए निकले। सुम्म युद्रिकुल मौत, उसको रास्ते में मौत आए तो फिर अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह उसको पूरा पूरा अजर अता फरमा देगा। तो ये क्या कहते हैं, शिरक का फ़तवा लगाते हैं, कुफ़र का फ़तवा लगाते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, मौलवी इस्माइल की इस इबारत से कि औलियाए किराम की कबूर से, औलियाए किराम की कबूर पर फैज़ लेने की नीयत से जाना जायज़ अमर है। नंबर 2, औलियाए किराम की कबूर पर से फैज़ का मिलना बरहक है, फैज़ के लिए जाना भी बरहक है और फैज़ मिलना भी बरहक है। अहले कबूर औलियाए किराम अपनी तवज्जो से फैज़ अता कर देते हैं। अल्लाह पाक ने उनको ये तौफ़ीक अता फ़रमाई है। आपने तो शिरक की मशीन लगाई हुई है ना, ज़रा अपने घर की भी ख़बर लो। वो क्या कहते हैं कि अहले कबूर औलियाए किराम अपनी तवज्जो से फैज़ अता कर देते हैं, यहाँ शिरक नहीं है। नंबर 4, कबूर पर मुराकबा करना साबित शुदा अमर है। नंबर 5, मालूम हुआ कि चिश्ती कादरी नक्शबंदी होना दुरुस्त है। नंबर 6, साहिब कब्र की रूह से मुलाकात का हो जाना। अगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी रूह मुबारक से मुलाकात हो सकती है तो मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे मुलाकात हो जाए तो आप कहते हैं ये शिरक हो गया। ज़रा गौर करो ना। नंबर 7, बुज़ुर्गों की कुतुबुल अक़ताब का अलकाब बरहक है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपका लक़ब कुतुबुल अक़ताब ये बरहक है। आपके इमाम, आपके मुर्शिद, आपके आका, आपके अक़ीदे के बानी के मुताबिक। नंबर 8, बुज़ुर्गों की कबूर को मुनव्वर मुबारक कहना। अल्लाहु अकबर। नहीं मुनव्वर मानते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। अगर मानने पे आए तो कुतुबुल अक़ताब की कब्र को मुनव्वर मुबारक कह दिया। नंबर 9, औलियाए किराम का फैज़ उनकी कबूर से जारी है। औलियाए किराम का फैज़ उनकी कबूर से जारी है। अगर औलियाए किराम का फैज़ उनकी कबूर से जारी है, कौन सी कबूर, ये आप बताएंगे कि किस कब्र पर गए और कौन सी कब्र से फैज़ जारी है। आपका तो अकीदा है ना कि ये अल्लाह वाले जन्नत में ज़िंदा हैं, यहाँ कब्रों में कुछ नहीं है। तो आपका पीर मुर्शिद कुतुबुल अक़ताब की कब्र पर जाए, कौन सी कब्र है वो, किस जगह पर है, जन्नत में है, जन्नत में फ़ैज़ लेने के लिए गए थे। यहाँ ज़मीन पर आपकी जो कब्र मुबारक है उससे फ़ैज़ लेने के लिए गए। अगर हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा कुतुबुल अक़ताब कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी इसी ज़मीन वाली कब्र से फैज़ लेना है, फैज़ मिल रहा है, फैज़ जारी है, तो फिर मानना पड़ेगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कब्र अनवर जो मदीने शरीफ में है उससे भी फैज़ लेना ये जायज़ है, दुरुस्त है और काबिल, और जनाब ये इसमें कोई कुफ्र व शिरक वाला मसला नहीं है। इसीलिए तो आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है ना, मंज़ार कब्री वाजबत लहू शफ़ाअती, वो इसी कब्र की ज़ियारत है, जन्नत में ज़ियारत नहीं है, न जन्नत में कोई ज़ियारत के लिए दुनिया से जा सकता है। ये इसी मदीने वाली कब्र की ज़ियारत की बात है। ये नहीं फरमाया कि मेरी ज़ियारत जो करेगा, बल्कि फरमाया जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा, मेरी कब्र के वसीले से अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा। जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी मेरी कब्र की ज़ियारत करने से। तो मौलाना आप किस तरफ जा रहे हैं, आपको ज़रा गौर करना होगा। नंबर 10, ये मज़कूरा बाला काम शिरक नहीं है। ये जितने आपको ये इबारतें मैंने अर्ज़ की हैं ये न शिरक हैं न कुफ्र हैं। अगर शिरक और कुफ्र हैं तो फिर इन पर लगाएं फतवा। अगर औलियाए किराम की कबूर पर जाना और
ان سے فیض طلب کرنا شرک ہے، تو اسماعیل دہلوی کے پیر و مرشد پر کیا فتویٰ لگے گا؟ جو خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے مزار مبارک پر فیض لینے کے لیے گئے ہیں، علامہ بکھروی صاحب بیان کریں، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا ہے، یہ لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے پیر و مرشد میں یہ پاور تھی کہ وہ جب کسی بزرگ کی قبر پر جاتے تھے تو وہاں سے فیض لیتے تھے، اور وہ جو صاحب قبر تھے ان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی تھی کہ وہ آنے والوں کو فیض دیتے تھے۔ یہی صراط مستقیم ہے، اس کا صفحہ نمبر 71 ہے۔ اردو القصہ، اگرچہ صاف باطن لوگوں کو اولیاء اللہ کی قبروں کی طرف سفر کرنے سے کسی قدر فائدہ ہوتا ہے، واجب اولیاء اللہ کی قبروں کی طرف سفر کرنے سے، اولیاء اللہ کی قبروں کی طرف سفر کرنے سے کسی قدر فائدہ ہوتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف سفر کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، تو آپ کا مرشد کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے القصہ، اگرچہ صاف باطن لوگوں کو، یعنی جن کے اندر صاف ہو، جن کے اندروں میں بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، کینہ نہ ہو، اولیاء کرام کے گستاخ نہ ہو، جن کے سینے اولیاء کرام کی محبت سے منور ہوں، جن کے سینوں میں اللہ پاک نے اولیاء اللہ کی محبت رکھی ہوئی ہو، ان کے متعلق مولانا کیا لکھتے ہیں؟ آپ کی جماعت کے بانی، آپ کے عقیدے کے بانی، آپ کے مسلک مذہب کے بانی مولانا اسماعیل دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ القصہ، اگرچہ صاف باطن لوگوں کو، یعنی جن کے دل صاف ہیں، ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اولیاء اللہ کی قبروں کی طرف سفر کرنے سے کسی قدر فیض ہوتا ہے، کسی قدر فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جن کے لوگوں کے الحمدللہ ہم جو حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر، حضرت غوث الاعظم کے مزار پر، حضرت پیر سیال کے مزار پر ہم جو جاتے ہیں، ہمارے دل الحمدللہ صاف ہیں، ہمارے باطن صاف ہیں، اور ہمیں ان کی قبروں سے فائدہ ملتا ہے۔ یہ آپ کے مولوی کے عقیدے اور نظریے کے مطابق۔ اب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو کہیں سے فائدہ ملتا ہے کہ نہیں، آپ کو تو فائدہ نہیں ملتا، اس کی پکی بات ہے، کیونکہ آپ کے نظریات سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ آگے جناب یہی صراط مستقیم اردو، اس کا صفحہ نمبر ہے 80۔ فرقہ اسماعیلیہ دیوبندیہ بکھرویہ کا بانی آف پاک و ہند مولانا اسماعیل دہلوی صاحب لکھتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی ایک گونا فضیلت ثابت ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت، بلکہ قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانہ سے لے کر دنیا کی ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے ہونا ہے، اور بادشاہوں کی اور امیروں کی عمارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ اس عبارت سے بھی چند باتیں ثابت ہوئی ہیں جو میں آگے عرض کرتا ہوں۔